يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، یہ دو آیتیں ہیں قرآن مجید کی جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آیت کا جو مفہوم ہے وہ ظاہر ہے کہ میری عبادتیں، میری ریاضتیں، میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے. انہیں عبادت کرتا ہوں تو وہ بھی اللہ کے لیے، اعمال اختیار کرتا ہوں تو وہ سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حتیٰ کہ میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب اللہ کے لیے. کون اللہ؟ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں اللہ رب العزت کا. اصل جو چیز اس میں ہمیں بتلائی گئی ہے وہ یہ کہ آدمی جو کام بھی کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس کو راضی کرنا مقصود ہو. کوئی راضی ہو یا نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، یہ اصل مقصد ہمارے سامنے ہونا چاہیے. چنانچہ بہت سے بڑے ہمارے بزرگان دین جو بھی عبادت بھی کرتے تھے تو وہ جنت کے حصول کے لیے نہیں کرتے تھے یا دوزخ سے بچنے کے لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے. اور ذہن میں یہ بات تھی کہ جب اللہ راضی ہوگا تو جنت ہی میں داخل کریں گے، کیونکہ جنت یہ علامت ہے اللہ کی رضامندی کی، اور دوزخ یہ علامت ہے اللہ کے ناراض ہونے کی. تو جس بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اسے دوزخ میں ڈال دیتا ہے، اور جس بندے سے اللہ خوش ہوتے ہیں اسے جنت عطا فرما دیتے ہیں. لیکن بہرحال بات یہ کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم محتاج ہیں اللہ کی نعمتوں کے، اور ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا بھی، سکھلایا بھی کہ تم اللہ سے اس کی نعمتیں طلب کرو، اور دعا باقاعدہ بتلائی. اللہم انا نسألک الجنہ ونعیمہا وما قرب الیہا من قول او فعل او عمل والنجاۃ من النار، دوزخ سے بچنے کی سب آپ ہی نے سکھلائی. اس لیے ہم اس سے مستغنی نہیں ہو سکتے، لیکن ہماری اصل نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا امت پر بڑا احسان عظیم ہے. بعض نے فرمایا کہ کم از کم آدھا دین، اور آدھا نہیں تو تہائی دین ہم تک پہنچا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے. خاص طور پر وہ احکام جو گھر میں انجام دیے جاتے ہیں وہ تو عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے، تو اس کو بیان کرنا انہی کا کام تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ نے بیان کیا، حضرت حفصہ نے بیان کیا، حضرت ام سلمہ نے بیان کیا، اور دیگر جو امہات المومنین ہیں انہوں نے بھی حالات کو بیان کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح رہتے تھے، کس طرح گزارا فرماتے تھے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد پڑھتے تھے تو بہت ہی طویل قیام فرماتے تھے، طویل اس میں قرات کرتے تھے. آپ کے رکوع بھی طویل ہوتے تھے، آپ کے سجدے بھی طویل ہوتے تھے، آپ کی رکعات بھی لمبی ہوتی تھی، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے، یعنی قدموں پر ورم آ جاتا تھا. چنانچہ ان نمازوں کے بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ فلا تسل عن حسنہن وطولہن، تم حسن و جمال کے بارے میں، اس کی طوالت کے بارے میں مت پوچھو، یعنی ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا
کہ آپ کی نماز جس طرح کی تھی، جس انداز میں آپ پڑھتے تھے، ہم اس کو اپنے الفاظ سے بیان بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے دل میں ایک دفعہ خیال آیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں، کیونکہ دن میں جو آپ نماز پڑھتے ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہے، لیکن رات میں آپ جب تہجد میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز کیسی ہوتی ہے۔ تو ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ میں ایسا کروں کہ آپ ہی کی اقتداء میں جا کے نماز پڑھ لوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اس کا علم تھا، نہ آپ نے انہیں حکم دیا کہ آ کر نماز پڑھو میرے پیچھے۔ اور ایسا زندگی میں ہوا ہے کہ ایک آدھ آدمی کبھی آ کر آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، مثلا جو شخص آپ کو وضو کراتا تھا، جو وضو کے لیے پانی لاتا تھا، آپ کا خادم، جب آپ نے نیت باندھی انہوں نے بھی نیت باندھ لی۔ تو ایک دو آدمی اگر نفل نماز میں شریک ہو جائیں تو حرج نہیں ہے، لیکن باقاعدہ بلا کر جماعت کرنا یہ جائز نہیں ہے، نہ تہجد کی نماز اور نہ ہی صلاۃ التسبیح وغیرہ کی۔ تو نفلی نمازیں جماعت سے پڑھنا جائز نہیں، اس کا حسن یہی ہے کہ آدمی تنہا پڑھے، اکیلا پڑھے، ورنہ صحابہ کرام کے تو رش لگ جاتا۔ اگر آپ سب کو حکم دے دیتے تو کیا صحابہ کرام آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو اپنے لیے سعادت نہ سمجھتے؟ یقیناً تمام صحابہ کرام آپ کے پیچھے ہوتے، لیکن چونکہ آپ نے ایسا حکم نہیں دیا اس لیے کہ یہ ایک آدھ صحابی کے علاوہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جماعت سے لوگوں نے نماز پڑھی ہو۔ تو جس حد تک عمل کیا آپ نے یا آپ کے اصحاب نے، اس حد تک اگر کوئی عمل کر لے تو گنجائش ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی تہجد کی وہ بہت ہی طویل ہوتی تھی، اور عام طور پر اب 8 رکعتیں تہجد کی پڑھا کرتے تھے اور 3 رکعتیں اس کے بعد وتر کی پڑھا کرتے، تو اس طریقے سے 11 رکعتیں ہو جاتی تھیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چلا گیا آپ کی خدمت میں، غالباً آپ نے تہجد کی نیت باندھ لی تھی، میں بھی جا کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ تو خیال یہ ہوا کہ کچھ آیات پڑھ کر آپ رکوع کر دیں گے، لیکن جب 100 آیتیں سورہ بقرہ کی ہوئیں تو میرے ذہن میں آیا کہ اب آپ رکوع کریں گے، لیکن فرمایا فمضى، آپ تو آگے چلتے رہے۔ پھر 100 آیتیں اور ہو گئیں تو 200 آیتیں ہو گئی، میرا خیال تھا کہ آپ رکوع فرمائیں گے، لیکن فرمایا کہ فمضى، آپ اور آگے چل دیے، یہاں تک کہ سورہ بقرہ ختم ہونے کو ہوئی تو میں نے کہا اب رکوع کریں گے آپ، 2.5 پارہ ہو گیا تقریباً، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع کر دی، یعنی بقرہ کے بعد سورہ آل عمران شروع کر دی، اور یہاں تک کہ جب سورہ آل عمران ختم ہو گئی تو آپ نے پہلی رکعت کے لیے رکوع کیا۔ اب آپ سوچئے کہ 3.5 پارے تقریباً، چوتھے پارے کا ثلث ختم ہو جاتا ہے، یہاں جا کر آپ نے پہلی رکعت مکمل کی اور دوسری رکعت میں پوری سورہ نساء پڑھی۔ اس طرح 5.25 پارے 2 رکعتوں میں پڑھے، اور یہ پڑھنا ہمارے پڑھنے کی طرح نہیں تھا جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں ہماری تراویح کے اندر، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، یا رات بھر میں قرآن ہم ختم کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ایسا چلتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے سوا کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، نہ سننے والوں کو سمجھ میں آتا نہ پڑھنے والے کی سمجھ میں آتا اس نے کیا پڑھا۔ یہ پڑھنا نہیں تھا، بلکہ آپ تو ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، مزے لے لے کر پڑھتے تھے، اور فقط اتنا ہی نہیں بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا حسن و جمال نماز کا ایسا تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو وہ نماز ایسی ہوتی تھی کہ آپ جب آیت رحمت آتی تو اس پر ٹھہر جاتے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرتے، دعا مانگتے، پھر جب اگلی آیت آ جاتی کوئی ایسی دوزخ کی تو آپ دوزخ سے بچنے کی دعا کرتے، کہیں اگر اللہ تعالیٰ کی ثنا تسبیح کا ذکر آتے تو آپ نماز میں رک جاتے اور سبحان اللہ کہتے، اسی طریقے سے اگر کہیں حمد کا ذکر آ جاتا تو الحمدللہ کہتے، یعنی اس طرح سے آپ نے یہ نماز پڑھی۔ تو یہ 2 رکعتیں آپ کی 1.25 پارے کی تھی، تو عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ آپ اس وقت پڑھتے تھے یقیناً تہجد تو آپ اپنے طور پہ پڑھتے تھے، اس میں کسی کو تکلیف نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا حسن تنہائی میں انفرادی طور پر آپ یہ پڑھتے تھے۔ لیکن جہاں تک امامت کا سوال ہے
عام لوگوں کو نماز پڑھانے کا سوال ہے، اس کے لیے آپ نے حکم دیا تھا کہ تم میں سے جب کسی قوم کا کوئی امام بنے تو اسے چاہیے کہ فلیخفف، نماز میں تخفیف کرے، ہلکی نماز پڑھائے۔ اتنی طویل اگر کوئی نماز پڑھے گا لوگ بھاگ جائیں گے۔ ہماری تو آج ہمتیں بھی نہیں ہیں، ہم تو انفرادی بھی نہیں پڑھتے، اجتماعی تو کیا پڑھیں گے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ انفرادی طور پر ہم لمبی اور طویل نمازیں پڑھتے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، طویل نمازیں بھی ہماری نہیں ہوتی، انفرادی طور پر جو نماز ہم امام کے پیچھے اس سے بھی ہلکی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس کا یعنی عمل کرنے کے اعتبار سے جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری نمازیں جس درجے کی ہونی چاہیے اس درجے کی نہیں ہیں۔ بہرحال امام کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ فلیخفف، ہلکی نماز پڑھائے، بلکہ یہاں تک ہے چونکہ آپ کے پیچھے خواتین بھی آتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات میرا دل چاہتا تھا کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں، یعنی قرأت لمبی کروں، لیکن کان میں کسی بچے کے رونے کی جب آواز آ جاتی ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز کو ہلکا کر دوں، چنانچہ نماز کو میں ہلکا کر دیتا ہوں تاکہ اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں پریشان نہ ہو۔ یہ اس درجے میں آپ شفقت تھی آپ کی لوگوں، چنانچہ امام کے لیے حکم یہی کہ وہ ہلکی نماز پڑھے تاکہ ان کے پیچھے جو مریض ہیں، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، تو ان کا بھی لحاظ رہے۔ بلکہ اصل یہ ہے کہ جو ہمت کے کم لوگ ہیں یا بیمار ضعیف ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی نماز میں تو جوان بھی ہوتے ہیں، اب جیسے ہمارا دل چاہ رہا ہے نماز باہر پڑھیں فجر، لیکن جو بوڑھے ضعیف لوگ ہیں فرش کی ٹھنڈک کو محسوس کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں جی اندر پڑھیں۔ تو ہم جوانوں کا خیال نہیں کریں گے، یہاں بوڑھوں کا خیال کریں گے، بھائی بوڑھے لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا ان کا خیال رکھتے ہوئے اندر نماز پڑھیں۔ اب چاہے بوڑھے کہتے ہیں، جوان کہتے ہیں ہمیں گرمی لگ رہی، حبس بہت ہے اندر، لیکن جو کمزور ہیں ان کی رعایت کی گئی، کمزوروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال تو بہرحال یہ بتانے کا مقصد جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی نماز پڑھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، میں آپ کی یہ مشقت دیکھتی تھی کہ آپ کس قدر طویل نماز پڑھتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک ورم آ جاتے تھے، میں نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کوئی بھول چوک، کوئی ایسی بات آپ سے پہلے بعد میں سب معاف، گناہوں سے آپ معصوم ہیں، جنت کے جس دروازے سے چاہیں آپ داخل ہو سکتے ہیں، تو اتنی مشقت کیوں، اتنی تکلیف کیوں کہ پیروں پر ورم آ جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ قابل غور سننے والا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ، جب اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں، اتنا احسان کیا ہے کہ میں جنت کے جس دروازے چاہے داخل ہو جاؤں، دوزخ سے مجھے بچا لیا، اپنی رضا عطا فرما دی، اور یہ سارے اعمال، یہ اگلے پیچھے ساری بھول چوک سب معاف فرما دی، تو افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی میرا بھی تو کوئی کام ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ تو کیا، لیکن میرا کام یہ ہے کہ میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ بن جاؤں۔ تو میں یہ عمل صرف اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یعنی جنت کا حصول تو آپ کو پہلے سے حاصل ہے، دوزخ سے بچاؤ بھی حاصل ہے، اور اللہ کی نے گناہوں کو بھی اور بھول چوک وہ بھی سب معاف کر دیا۔ تو فرمایا کہ میں یہ عمل صرف اس لیے کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو جنت کا حصول یہ نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طویل نماز پڑھتے تھے، یہ جو عبادت کرتے تھے، اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، بس یہ ہے۔ اور یقیناً یہ بہت بڑا مقصد ہے ایک سالک کے سامنے، اس راستے میں جو چلنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اپنے سامنے رکھے۔ اور عام لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ اصل یہی ہے، بعض لوگوں نے فرمایا کہ اصل یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کے لیے نماز نہ پڑھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھے، کیونکہ جب اللہ راضی ہوں گے تو جنت عطا فرمائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے تو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ تو اس لیے البتہ بعض بزرگان دین کے جو بعض اعمال ہیں وہ ان کے غلبہ حال کی کیفیت ہوتی ہے،
قابل تقلید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، وہ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے حضرت رابعہ بصریہ ایک خاتون، بڑی نیک خاتون، نیک عورتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اپنے زمانے کی بہت بڑی ولیت ہے۔ کسی نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ تیزی سے کہیں جا رہی ہیں اور اس حال میں جا رہی ہیں کہ ایک ہاتھ میں پانی ہے، ایک ہاتھ میں آگ ہے، اور تیزی سے جا رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ایک ہاتھ میں آپ نے پانی پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں آپ نے آگ پکڑی ہوئی ہے، تو اس حال میں جا کہاں رہی ہیں؟ تو انہوں نے خواب میں جو بات بیان کی وہ یہ کہ میں پانی اس لیے لے کر جا رہی ہوں تاکہ دوزخ کو بجھا سکوں، یعنی یہ پانی سے میں دوزخ کو ٹھنڈا کر دوں، اور آگ اس لیے لے کے جا رہی ہوں تاکہ جنت کو آگ لگا دوں۔ اور وجہ اس کی یہ بتائی کہ میں دیکھتی ہوں کہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ سب جنت اور دوزخ کے لیے کرتے ہیں، یعنی یا جنت حاصل ہو جائے اور دوزخ سے بچ جائے، کوئی مالک کی رضا کے لیے وہ کرتا ہی نہیں کوئی کام۔ تو جب یہ دو چیزیں سامنے نہیں ہوں گی تو وہ اللہ کی رضا کے لیے لوگ کریں گے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب میں جہنم کو بجھا دوں گی تو جہنم نہیں رہے گا، یہ ڈر ختم ہو جائے گا جہنم میں جانے کا، اور دوزخ جہنم کو آگ لگا دوں گی، جنت کو آگ لگا دوں گی تاکہ جنت نہ رہے تو اس کی طرف دھیان نہیں ہوگا، اور دوزخ کی آگ کو بجھا دوں گی تو اس کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی، تو ایک ہی کی طرف توجہ رہے گی اور وہ ہے اللہ رب العزت۔ یہ خواب میں دیکھا۔ اسی طریقے سے ایک اور بزرگ کے بارے میں جب ان کا انتقال ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی وہ نعمتیں جو عطا فرمانے والے تھے ان کے سامنے پیش کی گئی جنت، اور اس میں جو نعمتیں تھیں انہوں نے اس کو دیکھا، انہوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور ایک شعر پڑھا جو لکھا ہوا عربی زبان میں، اس کا میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں کہ میری عبادت و ریاضت کا اگر حاصل یہ ہے اور تیری محبت کا جو مجھے تجھ سے تھی اے اللہ، اگر حاصل صرف یہ جنت اور یہ نعمتیں ہیں تو سمجھو کہ میں نے اپنا وقت ضائع کیا۔ مطلب ہے میں نے تو صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا سب کچھ، اور آپ مجھے یہ نعمت دے کر چاہتے ہیں کہ میں راضی ہو جاؤں، مجھے تو آپ کی رضا چاہیے۔ تو یہ جو بزرگان دین کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں اس قسم کے، تو یہ صرف ان کی غلبہ حال کی کیفیت ہے کہ ان پر ایک غلبہ تھا حال کا، استغراق تھا، اس لیے قابل عمل ان کا جو ہے وہ ان کا عمل نہیں ہے، قابل عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ آپ نے کیا بتلایا کہ اللہ سے جنت مانگو، اللہم انی اسألک الجنہ والنجاۃ من النار، یہ سب آپ نے سکھلایا، کیونکہ اس میں عبدیت ہے، بندگی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے جنت ہم ان نعمتوں سے منہ نہیں موڑ سکتے، اس لیے کہ اللہ کی نعمتوں سے منہ موڑنا یہ ناشکری ہے۔ تو بلکہ نعمتیں جب عطا ہوں تو اس کے لیے ہمیں حکم ہے کہ شکر کرو، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر شکر ادا کرو، یہ ہمیں بتلایا گیا، یہ سکھلایا گیا۔ منافقین کا حال قرآن مجید نے ذکر کیا، یحلفون لکم لیرضوکم واللہ رسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، یعنی منافقین یہ قسم کھاتے تھے لیرضوکم، تاکہ تم راضی ہو جاؤ اے مسلمانوں، لیکن واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ راضی ہو۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور یہاں پر دیکھیے اصل میں یہ اس کو حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب دیکھا تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ کہا کہ میں مجھ سے کیوں شرمندہ ہو؟ تو کہا اس لیے شرمندہ ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت جس درجے میں پاتی ہوں اپنے دل میں، آپ کی محبت اس سے کم درجے کی ہے، یعنی زیادہ جو محبت ہے وہ مجھے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں اور انہی کے لیے میں سب کچھ کرتی بھی ہوں، تو آپ کی محبت اللہ کی محبت سے تھوڑی سی کم ہے، میں اس پر شرمندہ ہوں آپ سے۔ آپ نے فرمایا تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی محبت تو میری ہی محبت ہے، اور مجھ سے اگر محبت ہے تو وہ اللہ کی محبت ہے، تو دونوں الگ الگ نہیں ہیں، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ وہ اللہ کی محبت سکھائی کس نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اور نبی کریم کی محبت کس نے سکھلائی؟ اللہ رب العزت نے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو اللہ محبت کرے تو میری اطاعت کرو۔ تو اپنی اطاعت، اللہ کے نبی کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا، اس لیے تم جو اللہ سے محبت کرتی ہو وہ میری ہی محبت ہے، اور مجھ سے جو محبت کرو گی وہ بھی اللہ ہی کی محبت ہے، دونوں ایک ہی چیزیں، الگ الگ نہیں۔ تو یہاں جو منافقین کا حال ذکر کیا کہ مسلمان راضی ہو جائیں، تو انہیں چاہیے یہ تھا کہ وہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ راضی ہو۔ مطلب یہ تھا کہ جو کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تب بھی سمجھو کہ اللہ کے رسول بھی راضی ہے، اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی نیت کرو گے تو بھی اللہ تعالیٰ راضی، کیونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یہ میں نے چند باتیں اس لیے عرض کی کہ اصل میں ہم نے اپنے دین کو رسمی دین سمجھ لیا ہے، رسمی مظاہروں کا نام سمجھ لیا ہے۔ ہم نے چند جھنڈے لگا دیے، چند لائٹیں جلا لی، اور جو ہے وہ رات کو جاگ لیے، کچھ نعتیں پڑھ لی، کچھ نظمیں پڑھ لی، ہم نے سمجھا حق ادا کر دیا۔ حق ادا نہیں ہوتا۔ عملی طور پر جب تک ہم دین کو اپنے اوپر نافذ نہیں کریں گے، محض زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا، بس یہ سمجھ لیجیے۔ ٹھیک ہے، کسی نے نعت پڑھ لی، ہم نعت کے مخالف نہیں ہیں، الحمدللہ ہم خود بھی نعت پڑھتے ہیں، ایسی نعتیں بھی موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، نعت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے رسول کی تعریف کرنا، اور اس کا کون مخالف ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے حمد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے حمد و ثنا کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پر مشتمل اشعار ہوں، سر آنکھوں پر۔ لیکن فقط دین اس کا نام نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ساری رات تو آپ نے یہ کام کیا، فجر کے نماز اذان ہوئی تو سوئے پڑے، نماز کو ضائع کر دیا۔ تو عملی طور پر میرے عزیزو، ہم دین کو اپنے اوپر نافذ کریں، اپنے گھروں پر، جو گھروں میں دین کو لائیں، اپنے جو حقوق اللہ نے رکھے ہیں میاں بیوی کے، اولاد کے، پڑوسیوں کے، عام لوگوں کے، تاکہ کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے۔ ہم یہ تو برداشت کر لیں کہ دوسرا ہمیں کوئی تکلیف دے، کسی نے گالی دے دی، کسی نے برا بھلا کہہ دیا، برداشت کر لیجیے، برا بھلا کہہ دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عرفی تمہیں اندیش غوغائے رقیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا۔ کسی شاعر نے یہ بات کہی کہ اے عرفی، رقیبوں کے شور و غوغا سے پریشان مت ہو، تو تمہیں اندیش، ڈر مت، خوف مت کر، غوغائے رقیباں، اگر غوغا کہتے ہیں شور کو، آواز اونچی کرنے کو، اس لیے کہ آواز سگاں کم نہ کن رزق گدارا۔ فقیر کا کام مانگنا ہے، وہ مانگتا رہتا ہے، کتے بھونکتے رہتے ہیں، اگر بھونکتے رہے کوئی حرج نہیں ہے، اس کا رزق کم نہیں ہوتا، اس سے جو اس کو ملنا ہے وہ ملے گا۔ تو اس لیے تم اس کی فکر نہ کرو کہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے یا نہیں۔ تو جو کام اللہ کی رضا کے کرنے کے ہیں وہ کام کرو، اور لوگوں کی فکر چھوڑ دو۔ یک درگیر محکم بگیر، ایک کو راضی کر لو اور مضبوطی کے ساتھ اس کو تھام لو، ایک کو مضبوط پکڑ لو، اور وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات، کہ اللہ کی ذات کے لیے ہم عمل کریں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری نماز، ہماری عبادتیں یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ بس اگر ہم نے اپنے مقصد زندگی کو پا لیا کہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، یہ دو چیزیں اگر آ جائیں جو اصل میں ایک ہی ہیں، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ تو اس لیے میرے عزیزو، جو احکام شریعت کے ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، اور شریعت کی روح کے مطابق ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔